تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ میں سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاڑی کے نائب امیر محترم مولانا محمد اشرف غیور صاحب کا ان کے اس محفل سجانے پر، کتاب و سنت کی اس کانفرنس اور درس تدریس پر، علماء کے خطابات آپ کو سنانے پر، اس محفل کو اللہ کی رضا کے لیے سجانے پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس ادارے کو، جیسے ادارہ کتاب و سنت کی شمع روشن کر رہا ہے، بدستور اس کو اللہ ترقی عطا فرمائے، اس سے بہتر اس ادارے کو چلائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ جاریہ قائم و دائم رکھے۔ یہ ہمارے محترم دوست ٹبہ کے لوگوں کے لیے اللہ کی ایک نعمت ہیں کہ ان کی وجہ سے کتنے لوگ اس کار خیر میں، بچوں کو پڑھانے میں، وقت دینے میں، پیسہ لگانے میں، ادارے کے ساتھ اپنے والہانہ محبت کرنے کی وجہ سے کوئی جگہ میں تعاون کرتا ہے، کوئی پیسے میں تعاون کرتا ہے، کوئی خطاب میں تعاون کرتا ہے، کوئی سننے میں تعاون کرتا ہے، کوئی مسجد میں آتے ہیں، اس کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ لازم ہے کہ یہاں کے دوست اس ادارے کے اندر اپنا مال بھی خرچ کریں، اپنے بچوں کو بھیجیں، بیٹیوں کو بھی جو بنات کا مدرسہ ہے اس میں بھیجیں، اور اللہ کا دین اپنے گھروں تک، لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اس میں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ ان سے مزید دین کا کام لے۔ دوسرا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ایک ذمہ دار فرد ہونے کے لحاظ سے میں اسٹیج پہ آنے والے بیرونی علماء ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً اپنے انتہائی نوجوان خطیب اور بڑے پرسوز پر آواز محترم مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس نیکی میں حصہ ڈالنے کے لیے میں بھی صرف ایک بات کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، کبھی دیوبندی مکتب فقہ میں پڑھتے تھے، علماء کی باتیں سنتے تھے، وہاں سٹیج پہ باتیں ہوتی ہیں، پھر اہل حدیث علماء کو سنا، کچھ بزرگوں کی باتیں سنی، تو ایک بڑی جامع سی بات آپ لوگوں نے بہت دفعہ ہر سٹیج سے سنی ہوگی۔ اللہ کی کتاب میں یہ بات عام ہے، جو خطبہ جمعہ میں امام نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے، آپ کو نماز پڑھاتے ہوئے دوسری رکعت میں جو آیت تلاوت کرتے ہیں سورۃ الغاشیہ کی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس کی آخری آیت، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، کہ ہر حال میں تم نے اپنے رب کے سامنے آنا ہے، لوٹنا ہے، پیش ہونا ہے، پھر اللہ کے ہاں تمہارا حساب ہونا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بندے کو موت آتی ہے نا، تو موت آتے ہی سب سے پہلے جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو کتنے سوال ہوتے ہیں اس سے؟ اونچے کتنے سوال ہوتے ہیں؟ یہ عام بات ہے اللہ کے رب ہونے کے بارے میں، کہ تو نے اللہ کو مانا ہے یا نہیں مانا، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ تین ہے نا جی۔ کبھی غور کر لیں، یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ اللہ کے بارے میں سوال ہے، تیرا رب کون ہے، تیرے رسول کون ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اللہ عز و جل ہے، دین کیا ہے، دین اسلام ہے۔ کوئی چوتھا سوال ہوتا ہے کہ تیرا پیر و مرشد کون ہے، تیرا سلسلہ کیا ہے، تو نقش بندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، کیا یہ سوال ہوگا؟
کس گدی نشین سے تیرا پالا پڑتا تھا، کہاں جا کر تو جبین نیاز جھکاتا تھا، کس آستانے پہ تو حاضریاں دیتا تھا، کس پیر کا تو مرید تھا، کس رنگ کی ٹوپی اور پگڑی تو پہن کے اپنے سلسلے کی نشاندہی لوگوں میں کرتا تھا۔ کبھی کوئی یہ سوال قبر میں ہوگا؟ کبھی یہ ہوگا کہ تیرا امام کون تھا، تو مقلد کس کا تھا، تو فقہ کون سی مانتا تھا، کس امام کی پیروی کرتا تھا، حنفی تھا، شافی تھا، مالکی تھا، حنبلی تھا، جعفری تھا، چشتی تھا، قادری تھا؟ کوئی سوال ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر بتائیے، یہی تو اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہر اس کام کو، اس سلیبس کو، اس محنت کو، اس کاوش کو ترک کر دو جس کا تعلق اللہ سے نہیں، نہ بندے سے ہے، نہ سوال و جواب سے ہے، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ قیامت کے دن ہوگا۔ اگر ہوگا تو وہاں پر بھی ایک ہی سوال ہوگا کہ اللہ کی ذات سے تیرا تعلق کیا تھا، اللہ کے رسول سے تیرا تعلق کیا تھا، اور کس دین پر تو چلتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں۔ مجھے ایک دوست بڑے بزرگ سادہ سے آئے اور آ کر میرے پاس درس تھا، وہ اردو سپیکنگ انڈین مائیگریٹڈ آدمی تھے، بابا جی تھے، قریب بیٹھ گئے، مجھے کہنے لگے بیٹا میں ایک بات سے بڑا پریشان ہوں، جو بھی مولوی صاحب آتے ہیں نا وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، اللہ کی، اس کے رسول کی، قرآن کی، حدیث کی، جب باتیں یہی ہوتی ہیں پھر تمہارے فرقے کیوں ہیں؟ تمہارے فرقے کس لیے ہیں پھر؟ میں نے ان سے کہا بابا جی بات سمجھنے کے لیے نا اب آپ نے سادی سی بات کے جواب دیتے جانا ہے اور سمجھ آپ جائیں گے کہ فرقہ بناتا کون ہے، فرقہ ختم کون کرتا ہے۔ آپ حنفی کو بلا لیں، شافی کو بلا لیں، مالکی کو بلا لیں، حنبلی کو بلا لیں، جعفری کو بلا لیں، آپ ان کو ساتھ بٹھا لیں، دیوبندی کو، بریلوی کو، چشتی، قادری کو، سب کو بٹھا لیں، آپ ان سب سے سوال کریں بتاؤ تمہارا اللہ کتنے ہیں، کون ہے، کہاں ہے، کتنے اللہ ہے؟ کیا جواب آئے گا؟ اللہ۔ کوئی اختلاف ہے؟ انہی سے پوچھیں تمہاری ہدایت کے لیے، پوری انسانیت کی نجات کے لیے اللہ نے جو امام، مقتدا، پیشوا، رہبر، رسول، نبی بنا کر بھیجا ہے، اپنے رسول اور نبی کا نام بتاؤ، تو جواب کیا آئے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اختلاف ہے؟ اللہ پر کوئی اختلاف نہیں، اس کے رسول پر کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ نے جو کتاب قرآن مقدس، اللہ نے جو کتاب اپنے نبی پر اتاری انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس اپنی کتاب کا نام بتاؤ تو سارے کیا جواب دیں گے؟ قرآن مقدس۔ کوئی اختلاف ہے؟ پوچھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کی جو کتابیں ہیں جس پر تمہارا ایمان ہے، جس سے پیغمبر کی سیرت سیکھتے ہو، ان کتابوں کا نام بتاؤ، سارے کہیں گے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ کوئی یہ نہیں کہے گا ان کو، تو اب تمہاری اپنی حدیثی کتابیں کہیں گے ہیں یہی سب کی۔ معلوم ہوا اللہ پر بھی اختلاف نہیں، رسول پر بھی اختلاف نہیں، قرآن پر بھی اختلاف نہیں، حدیث پر بھی اختلاف نہیں، اور یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ فرقے نہیں بناتا۔ اب سوال کرو کس کس امام کے مقلد ہو، اپنے امام کا نام بتاؤ، اب اختلاف شروع ہو جائے گا۔ میرا امام ابو حنیفہ، وہ کہے گا میرا امام شافعی، کہے گا میرا امام مالک، میرا امام جعفر صادق، میرا پیر و مرشد چشتی، میرا قادری، میرا سہروردی۔ اب لڑائی جھگڑے اختلافات، میری نماز حنفی، میری جعفری، اس کی شافعی، اس کی مالکی، اب اختلاف شروع ہو جائیں گے، اور جب یہ فرقے ختم کرنے ہوں گے تو اس بات تک ٹھہرنا ہوگا جس پر سب کا اتفاق تھا، اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، حدیث پر۔ جب اس پر جم کے کھڑے ہو جاؤ گے اور اس کے آگے نہیں جاؤ گے، جانے والوں کو کھینچ کر ہم لائیں گے، یہ مسلک اہل حدیث ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔